بہت ساری کنٹریز کی جتنی پاپولیشن ہے پاکستان اتنے ہر سال انجینئرز پروڈیوس کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تقریباً آدھی سے زیادہ لیبر فورس آج بے روزگار ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا تعلیمی نظام اور فریش گریجویٹس کے لیے حکومتی اقدام کا فقدان ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تقریباً ہر سال 4,50,000 سے زائد انجینئرز پروڈیوس کر دیتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ انجینئرز پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ 25 سے 30,000 آئی ٹی پروفیشنلز بھی تیار کرتا ہے، لیکن پاکستان کے ہر سال یونیورسٹی گریجویٹس کی تعداد سوئٹزرلینڈ کی کل آبادی کا 1/4 حصہ ہے۔ لیکن سوئٹزرلینڈ کو اگر آپ دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹس میں پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹس میں پاکستان کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے۔ آزادی کے بعد سے آج تک پاکستان نے صرف ایک نوبل laureate پروڈیوس کیا ہے، جبکہ امریکہ آج تک 100 سے زائد نوبل laureate پروڈیوس کر چکا ہے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستانی گورنمنٹ ہے، اس کا تعلیم کے لیے تعلیم کے شعبوں میں اربوں کی سرمایہ کاری کرنے کا جو دعویٰ ہے، اور دوسری طرف اگر آپ بے روزگاری کی شرح دیکھیں جو دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی، کیونکہ پاکستانی یوتھ کو اس وقت بہت شدید کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی تمہارے لیے کیا فیلڈ صحیح ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ آج دا پرنٹ میں شائع ہونے والا ایک بیانیہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 37% سے زیادہ اس وقت پاکستانی ہیں جو ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کون شخص ہوگا جو اپنے ملک کو، اپنے شہر کو یا اپنے لوگوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے اس کو چھوڑ کر اپنا ملک چھوڑنا چاہے گا۔ پاکستان میں دنیا کا شاید سب سے کمزور تعلیمی نظام ہے۔ اوکریلی سمنٹ کی جو کہ ایک برٹش رینکنگ ایجنسی ہے، ان کی طرف سے دنیا کے تعلیمی نظام پہ 50 ممالک کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں پاکستان کا نمبر 50واں ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا نمبر 24واں ہے۔ ان تمام چیزوں کا روٹ کاز اگر ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا کہ جب برٹشرز جب وہ ہم پر رول کر رہے ہوتے تھے تو ان کے پاس دو سب سے بڑے چیلنجز، ایک کمیونیکیشن اور دوسرا ورکرز اور کلرکس جن کی ان کو بہت ضرورت تھی۔ پھر ہمیں برٹشرز نے انگلش ایجوکیشنل ایکٹ آف 1835 دیا، جس سے ان کے دونوں پرپس پورے ہو گئے۔ ایک یہ کہ لوگ چپ چاپ اپنی ڈیسک پر کام کریں اور کوئی سوال نہ کریں اور زیادہ کریٹو تو ہو ہی نہ، اور دوسرا کمیونیکیشن ان انگلش۔ دیکھیں انگلش جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان نہیں ہے، اس کے باوجود اسے ہمارے ملک میں ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جس کی انگریزی اچھی نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پور کمیونیکیشن سکلز ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک دیکھ لیں، چاہے چائنا ہو، رشیا ہو یا فرانس ہو، ادھر ان کی اپنی مادری زبان کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اسی زبان کو ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں۔ آپ تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ 2 سال پرانا اینڈرائیڈ یا iOS کا ورژن جو ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، سافٹ ویئر جو ہوتا ہے، اسے بھی آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے وہ وہی انگلش ایجوکیشنل ایکٹ آف 1835 کو فالو کر رہا ہے، اور اسے اپڈیٹ کرنے کی کوئی نہیں سوچتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں رٹنے کا کمپٹیشن لگاؤ، مطلب کہ رٹا لگاؤ، فرسٹ آ جاؤ، سیکنڈ آ جاؤ، تھرڈ آ جاؤ، یہ ہمارے ایجوکیشن کا ایک معیار ہے۔ جبکہ آپ جہاں پہ جاپان کو دیکھتے ہیں تو جاپان کے تعلیمی نظام میں 12 یا 14 سال تک بچوں کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ صرف اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں کہ بیٹا اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اور سڑک پہ چلنے کے کیا مینرز ہیں، ایٹیکیٹس، مینرز اور ایتھکس سکھائی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں رٹوایا جاتا ہے۔ یہاں پر بچوں کی پیٹھ پر ایک وزن دار بستہ ڈال دیا جاتا ہے جس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں جس کا آج کے دور میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ A² + B² کا مطلب ریئل لائف میں، یا 2AB جو ہوتا ہے اس کا ریئل لائف میں کیا مطلب ہے یا اس کی کہاں ضرورت ہے، یہ اسکول کا پرنسپل یا ٹیچر کو بھی نہیں پتا، لیکن بس پڑھائے جا رہے ہیں۔ سائنس کیا ہے، جبکہ دنیا بھر میں آج کی انوویشن کے حساب سے ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائی جا رہی ہے کہ بیٹا یہ پڑھو گے تو دنیا کے ساتھ لگ کر چل سکو گے، جبکہ پاکستان میں انجینئرز، ڈاکٹرز اور ڈگریز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ بھائی 17 سال، 18 سال، 20 سال دل لگا کر پڑھو اور ایک اچھی جاب 25,000 سے لے کر 50,000 کی حاصل کر لو، اور اس پیسوں میں ان کے گھر کا راشن بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنا بڑا فقدان ہے، بجائے اس کے کہ انہیں IT یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پڑھایا جائے اور ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، کیونکہ ان میں وقت بھی کم لگتا ہے اور فائدہ بھی ہے کہ انسان آنے والے دور کے ساتھ، آنے والی انوویشن کے ساتھ، موجودہ حکمت کے ساتھ اس چیز کے ساتھ لگ کر چلتا ہے، کیونکہ دنیا سے آج مین پاور ختم ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ اگر فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں گاڑیاں بھی روبوٹ بنا رہے ہیں، وہاں چلا بھی گاڑیاں روبوٹ رہے ہیں، وہاں جو ہے آپ ڈاکٹرز کو اگر دیکھیں تو آپریشن بھی آج فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بہت سارے روبوٹس ہی کر رہے ہیں۔ لوگوں کی سیکیورٹی پہ معمول کوئی اہلکار نہیں ہے، اب روبوٹس ہیں۔ تو فلائی اوور دیکھ لیں، بلڈنگز دیکھ لیں، الیکٹرانک ڈیوائسز دیکھ لیں، انسان نہیں بنا رہے، اب سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹس بنا رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے
ہمارا یا ہم جو پڑھ لکھ کر اتنی بڑی ڈگریز حاصل کرتے ہیں تو ہمارا کہاں کام رہتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ کنڈر گارڈن میں جو پڑھانے کی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں اور سمجھانے کی ٹیکنیکس بچوں کو استعمال ہوتی ہیں وہ لاکھ گنا بہتر ہے ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کی ٹیکنیکس سے، جو بس یہ سکھاتی ہیں کہ بھائی رٹا لگاؤ اور پاس ہو جاؤ. اور کریٹیوٹی کا دور دور تک کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میں کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے، آپ میں کیپیسٹی ہے اس چیز کو کرنے کی یا نہیں. بس سیم سلیبس اور سیم کورسز پڑھائے جائیں. اب آپ ہاتھی، شیر، گھوڑے، گدھے، لومڑی سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں اور بولیں کہ بھائی درخت پہ چڑھتے رہو. اب ان میں کیپیسٹی ہے نہیں ہے، کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو یہی سیم چیز ہمارے تعلیمی نظام میں بھی سیم فالو ہو رہی ہے. بچپن سے ہماری ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی مقابلہ لگ جاتا ہے کہ اچھے مارکس لے کر آؤ اور اچھی جاب لو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. اور زندگی کی کریٹیوٹی کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور بس اچھے مارکس اور اچھی جاب حاصل کرنا ہمارا ایک خواب، ہماری زندگی کا مین مقصد یہ ہو جاتا ہے. آپ جتنے بھی سکسیسفل پاکستانیوں سے ملیں جو اس نظام سے آگے گئے ہیں تو آپ ضرور ملیے گا، دیکھیں ملیے گا ضرور ان سے، کیونکہ آپ کو ایک بات پتہ چلے گی کہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم کے ٹریپ میں نہیں پھنسے، بلکہ انہوں نے خود سے سیکھا، خود سے ایجوکیٹ ہوئے اور آگے بڑھے، یا پھر انہوں نے پاکستان سے باہر کہیں سے اپنا تعلیمی نظام یا ہائر ایجوکیشن حاصل کی، جبھی وہ اس چیز سے باہر نکل کر آگے بڑھ سکے. میں اگر آنے والے 5 سال کی اگر آپ سے بات کروں تو ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ چینج آ جائے گا کہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا جس اسکل پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آنے والے دور میں ریلیونٹ ہوگی بھی یا نہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، SEO، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ سب جابز پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اسی وجہ سے ہمیں خود کو اور اپنے بچوں کو اجائل بنانا پڑے گا، نئی چیزوں کو سیکھنے کے لیے اوپن رکھنا پڑے گا، کریٹو مائنڈ لگانا پڑے گا. تب کہیں جا کر ہم موجودہ دور اور آنے والی دنیا سے جو کہ بہت مشکل ترین ہے اس سے ہم کمپیٹ کر سکتے ہوں.